سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، آج کا ولاگ بھی بہت اہم ہے اور میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ اسے دیکھنے کے بعد اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں گے۔ اس میں بہت سی اہم باتیں ہیں جو کہ آپ سے کرنی ہیں۔ ایک سب سے پہلے یہ کہ علامہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت قطعہ ہے جس میں انہوں نے مسلمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے مسلمان، تو صوفی اور ملا کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یعنی جو بے عمل صوفی اور جاہل جو ملا ہیں انہوں نے تمہیں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور تو قرآن کی جو حکمت ہے تو اس سے آگاہ نہیں ہے، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا اور نہ اس کو تم اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے۔ تو قرآن سے زیادہ کیا کام لیتا ہے؟ وہ قرآن کی آیتوں سے تو یہ کام لیتا ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو قرآن اس کو سناتا ہے تاکہ وہ آسانی سے اس کی جان نکل جائے، وہ مر سکے۔ یہ ایک بہت بڑا اقبال نے جو ہے وہ اس پہ بات کی ہے، اور اس حوالے سے آج میں تفصیل سے بعد میں بات کروں گا۔ پھر انسانوں میں مردوں اور عورتوں کی جو برابری ہے، مساوات ہے، اس کے حوالے سے بہت بات ہوتی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور پھر پردہ ایک بہت بڑا اہم ایشو ہے، اور اسپیشلی ویسٹرن سوسائٹی میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں میں بھی ظاہر ہم جو قرآنی احکامات ہیں پردے کے، وہ ہم کس طرح سے ان پہ چل سکتے ہیں۔ تو یہ تمام جو موضوعات ہیں وہ آج کے اس ولاگ میں شامل ہیں، جو کہ قرآن حکیم کے بنیادی طور پر 22واں جو پارہ ہے اس کے حوالے سے ہے۔ جو 22واں پارہ ہے قرآن حکیم کا، اس میں جو کہہ لیں کہ سورہ احزاب جاری ہے، جو کہ پچھلے 21ویں پارے میں شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد جناب اس میں سورہ سبا آتی ہے، پھر سورہ فاطر آتی ہے، اور سورہ یاسین کی کچھ آیات ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ولاگ کو ضرور دیکھیں۔ یہ ایک طالب علم کی حیثیت سے جو میں قرآن حکیم کو اس رمضان میں پڑھ رہا ہوں، اس کا جو خلاصہ ہے یا جو میں اس کو سمجھاؤں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس میں آپ مزید جو ہے وہ غور و فکر کر سکتے ہیں اور پوری تفصیل سے اس پارے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو 22واں پارہ ہے اس کے شروع میں ہی جو ہے ازواج مطہرات، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، جو امت کی مائیں ہیں، پچھلے 21ویں پارے سے ان کی ہی بات ہو رہی تھی، اور اس میں بھی ان کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے کہ انہیں کہا گیا کہ تم تقوی اختیار کرو، اور جو غیر محرم لوگ ہیں اگر وہ آئیں تو ان سے آپ نے نرم لہجے سے بات نہیں کرتی۔ بعض لوگوں کے دلوں میں ذہنوں میں جو ہے وہ غلط بات ہو سکتی ہے، ضرورت کے مطابق بات کرو، اپنے گھروں میں رہیں۔ اور زمانہ جاہلیت جو اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا، اس زمانے میں جس طرح زینت نمائش کی جاتی تھی اس طرح سے نہ کریں، نماز کی پابندی ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ تو یہ سب کریں گے تو ازواج مطہرات سے امت کی مائیں نے کہا گیا کہ ان کا تمہیں دوہرا اجر ملے گا، جو بھی نیکی ہے اس کا دگنا جو ہے وہ ثواب ملے گا، اور آخرت میں عزت کی جو ہے وہ روٹی کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے گا۔ اور پھر آیت 33 میں اہل بیت کے حوالے سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں ان کے حوالے سے ہی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام قسم کی آلودگی کو ان سے پاک کر دے گا اور انہیں خوب پاکیزہ رکھتا ہے۔ تو یہ جناب آیت 33 تھی، اور اس کے بعد جناب سورہ احزاب کی آیت آتی ہے 35، جو کہ میں نے شروع میں کہا کہ جس میں مردوں اور عورتوں کی جو برابر صلاحیتیں ہیں، قرآن نے ان کو کس طرح سے ہر مقام پہ جو ہے وہ برابر رکھا ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین۔ یعنی آپ دیکھیے کہ قرآن نے جس خوبی کا مردوں میں اظہار کیا وہی خوبی اس نے عورتوں میں اظہار کیا، اور اتنا شاندار انداز سے کی ہے کہ کسی اور الہامی لٹریچر میں، بلکہ عام لٹریچر میں بھی شاید اس طرح مختصر اور جامع انداز سے بات ہوئی ہے وہ شاید نہ ہو۔ اس کا ترجمہ کچھ یہ ہے کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں،
صدق والے مرد یعنی سچائی والے اور سچائی والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد، صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ تو کتنے خوبصورت انداز میں اس سورہ احزاب کی آیت 35 میں ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے جو مردوں میں بھی ہیں اور عورتوں میں بھی ہیں، اور ان خوبیوں کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرآن حکیم جو ہے وہ لے کے چلا ہے۔ اس کے بعد آیت 36 میں کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ فرما دیں وہ حتمی فیصلہ ہے اور اس پہ آپ سب نے عمل کرنا ہے۔ اور پھر جناب آیت 40 جو کہ ختم نبوت کی بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے، کہا وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بیٹے دیے تھے وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، تو اس لیے حوالے سے کہا کہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں اور وہ آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا جو ہے وہ علم ہے، وہ خوبی سے جانتا ہے۔ تو اس کے بعد جناب آیت آتی ہے 43 کہ جس میں اس سے پہلے جو آیات ہیں ان میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، صبح شام اللہ کی جو ہے وہ تسبیح کرو، اس کا حمد و ثنا کرو۔ اور پھر آیت آتی ہے 43ویں کہ هو الذی یصلی علیکم ملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ مومنین پر درود پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ آیت آئے گی جو آپ نے اکثر سنا کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اکرم پہ درود پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ مومنین کا ذکر ہے، اور جب وہ دوسری آیت آئے گی تو پھر تھوڑا میں مزید اس حوالے سے جو ہے وہ بات کروں گا۔ اس کے بعد آیت 45 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیازی خصوصیات ہیں کہ آپ کو شاہد و مبشرن، کہ آپ کو جو ہے وہ گواہ بنا کے بھیجا ان سب پہ، اور آپ کو نذیر جو کہ خدا کے احکامات کی خلاف ورزی کے جو نتائج ہیں ان سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، اور روشن آفتاب جو کہ ظلمتیں جو ہیں ان سب کو دور کرنے والا جو ہے وہ بنا کے بھیجا۔ اور پھر آیت 49 جو 49 آیت ہے اس سورہ احزاب کی، اس میں یہ کہا کہ اگر نکاح ہو گیا ہو، رخصتی نہ ہوئی ہو اور اس سے پہلے طلاق ہو جائے تو پھر اس کی کوئی جو ہے وہ عدت نہیں ہے۔ پھر جناب آیت 53 اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے لیے، ان کے گھر میں آنے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ آداب بتائے گئے۔ یہ آداب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی بھی دلیل ہے، اور دوسری طرف ان سے ہم آج کے دور میں اپنے لیے بھی جو ہے وہ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اس میں کہا کہ بغیر اجازت کے گھر میں آپ نے نہیں جانا، اجازت لے کے جانا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کو کھانے پہ بلایا گیا ہے جب آپ کھانا کھا لیں تو زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں، جو ہے وہ ظاہر اس سے دقت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرہ سے لینی ہے تو پردے کے پیچھے سے لینی ہے، اور وہ امت کی مائیں ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی ایسا عمل کسی کا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں ان کو جو ہے وہ ایذا پہنچائی جائے۔ اور اس کے بعد جناب سورہ احزاب کی آیت آتی ہے 56 جو بہت مشہور آیت آپ نے اکثر سنی ہوگی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ تو جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ آیت جو 43 ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے مومنین پہ درود بھیجتے ہیں، اور اب آیا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے رسول اکرم پہ درود بھیجتے ہیں، اور مومنین سے کہا گیا کہ تم بھی درود بھیجو۔ تو درود ایک تو ظاہر ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور یہ سب سے افضل عمل ہے، لیکن اس کو اگر اور گہرائی میں جائیں تو درود جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں یا صحابہ پہ جو درود بھیجتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے دنیا میں ایسا عظیم کام کیا، اتنی شاندار جد و جہد کی کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے جو ہائیسٹ اپریسیشن، یعنی جو سب سے زیادہ کہہ لیں کہ کسی کی تعریف کی جا سکتی ہو وہ اس سے کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو مشن ہے اس مشن کے لیے مومنین کو کہا گیا کہ آپ بھی جو ہے اس مشن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ چل کے
عملاً جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کا جو اظہار کریں. تو یہ بڑی ہی شاندار انداز سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے. اور اس کے بعد آیت 57 میں اللہ اور اللہ کے رسول کو جو ایذا پہنچاتے ہیں ان پہ دنیا اور آخرت کی لعنت کا ذکر ہے, ان کے لیے آخرت میں رسوا کن عذاب ہے, اس کے حوالے سے کہا گیا ہے. اور پھر آیت 59 میں جو پردے کے حوالے سے کہا گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ازواج مطہرات ہیں اور مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں انہیں کہہ دیجئے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو وہ یعنی چادر لے لیا کریں, اوڑھنی لے لیا کریں. اور اس کے بعد جناب آیت 70 اس میں کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ بات کریں تو سیدھی بات کریں اور صاف بات کریں. تو یہ جناب سورہ احزاب یہاں ختم ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ سبا شروع ہوتی ہے, 34ویں سورہ ہے, یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی اور اس کے بھی مضامین وہی ہیں جو اس سے پہلے وضاحت کی گئی کہ اس میں جو دشمنان رسول ہیں ان کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے. پھر اس میں جو ہے وہ قیامت کے حوالے سے بات ہے. منکرین ظاہر وہ نہیں مانتے تھے کہ قیامت آئے گی اور ان کے جو جھوٹے بہتان ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر بات کرتے کرتے آگے آیت 10 سے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کا ذکر آتا ہے. پھر آگے حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ حضرت داؤد کے بیٹے تھے ان کا ذکر ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ قوم سبا کا ذکر ہے. اسی لحاظ سے سورہ کا نام جو ہے وہ سورہ سبا ہے. اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کو پوری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے. اس سے پہلے سورہ احزاب میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں اور بھی کئی مقامات پہ آئے ہیں کہ آپ خوشخبری دینے والے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نیک اعمال کریں گے, اور جو برے اعمال کریں گے, جو ایمان نہیں لائیں گے, ان کو جو اس کے عذاب کے جو آنے والا ہے اس سے آپ ڈرانے والے ہیں کہ یہ ایسا ہونے والا ہوگا اگر تم اس پہ عمل نہیں کرو گے. اور کہا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جو ہے اس پہ عمل نہیں کرتے, وہ نہیں جانتے. اور یہاں پہ پھر اولاد کا ذکر ہے, رزق کا, عزت کا, اور اس کے حوالے سے وہ سارا بتایا کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے قوانین کے تحت آتا ہے. پھر روز قیامت کا ذکر ہے کہ وہ بہت سے لوگ جو اس کے باوجود اس روز کو جھٹلاتے تھے. اور اس سورہ سبا کے بعد 35ویں سورہ فاطر جو ہے وہ اس 22ویں پارے میں ہے. اس سورہ پہ بہت زبردست انداز سے زمین و آسمان کی تخلیق کے حوالے سے بات کی گئی ہے. منکرین کو جو ہے وہ چیلنج بھی دیا گیا ہے, ان کو بتایا بھی گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو لوگ دنیا میں جو سائنٹسٹ ہیں, جو کائنات پہ غور و فکر کرنے والے ہیں, ان کے لیے بھی بڑا جو ہے وہ اس میں غور و فکر کا سامان ہے, سوچنے سمجھنے کا سامان ہے. یہ پہلی آیت میں کیا ہے کہ فاطر السماوات, کہ وہ خدا جو نتھنگنیس سے اس زمین و آسمان کو بنایا, یعنی جس نے, یہ کائنات بالکل نہیں تھی تو جس کو کہتے ہیں عدم, کائنات نہیں تھی, نتھنگنیس, کچھ نہیں تھا, تو نتھنگنیس سے کس طرح سے اس نے اس کائنات کو بنایا. اور یہ پھر کائنات جو ہے اس کے جو قوانین کے تحت چلتی ہے, اس میں مجال نہیں کہ وہ تھوڑا بھی ادھر ادھر ہو جائے. اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ غمگین نہ ہوں, آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے. اور پھر کائنات پہ جو خدا کا کنٹرول ہے اس کا ذکر ہے. پھر آگے جا کے پھر وہ زمین و آسمان کی جو چیزیں ہیں وہ بتائی گئیں کہ کس طرح سے بارش کا نظام چلتا ہے, پھر کس طرح سے جو ہے وہ تخلیق ہوتی ہے ایک جاندار کی, ماں کے پیٹ میں کس طرح سے وہ پرورش پاتا ہے, پھر کس طرح سے انسانوں کی جو ہے وہ عمر جو ہے وہ چلتی ہے. وہ تو یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد کہا کہ یہ سارے جو خدا کے قوانین ہیں, کتاب التقدیر ہے, پیمانے ہیں, خدا نے جو اصول و ضوابط رکھے ہیں, یہ سب اس کے مطابق, اور پوری کائنات میں خدا کا کنٹرول ہے. پھر ان کو جو سامنے مخاطبین سے ان کو آ کے دیکھو, ایک طرف جو ہے وہ زمین سے میٹھا پانی نکلتا ہے, ایک طرف کھاری پانی نکلتا ہے, پھر وہ سمندروں سے کس طرح سے تم مچھلی کا شکار کرتے ہو, پھر کشتیاں کیسے جو ہے وہ سمندر پہ چلی جاتی ہیں, پھر کس طرح سے زمین میں رات اور دن بنتے ہیں, تو کس طرح سے جو سورج چاند اپنے طریقے پہ چلتے ہیں, اور سارے خدا کے اس بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلتے ہیں. اس میں ایک سیکنڈ کی بھی جو ہے وہ کمی بیشی نہیں ہو سکتی. سورج کی جو گردش ہے, جو اس چاند کی گردش ہے, زمین کی گردش ہے, رات دن بنتے ہیں. یہ کہا کہ یہ کس طرح سے ایسے ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی بنانے والے اور کنٹرول کے بغیر یہ چیز آئیں. اور پھر یہ کہا کہ ہر قوم کی طرف ہم نے جو ہے وہ دلائل کے ساتھ ان کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے, یعنی پیغمبر اور رسول ہر قوم کی طرف بھیجے.
اور اس کے بعد پھر آیت 28 جو ہے اس میں جو علماء کی ڈیفینیشن کی، علماء کون ہے، ہم اکثر لفظ بولتے ہیں، تو اس میں کہا کہ انسانوں اور مویشیوں کی مختلف اقسام ہیں، اور وہ لوگ جو ان پہ غور و فکر کرتے ہیں وہ صاحب بصیرت ہیں، اور وہی علماء ہیں۔ تو علماء کی تعریف جو ہے سورہ فاطر کی آیت 28 میں بڑے خوبصورت انداز سے کی ہے۔ پھر زمین و آسمان کی ہی بات چلتی آ رہی ہے، تو پھر آیت 41 میں کہا کہ کس طرح سے خدا نے جو ہے وہ زمین و آسمان کو اس طرح سے بنایا کہ وہ اپنے مرکز پہ قائم ہے، یعنی ان کے جو قوانین ہیں، جو ان کے لیے بنائے گئے اصول ہیں، ان میں وہ جکڑے ہوئے ہیں اور وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں دینے کے بعد پھر کہا کہ اس پہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ تو بہت ہی خوبصورت میسج اس سورہ فاطر میں دیا گیا ہے زمین و آسمان کی تخلیق کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد یہ سورہ فاطر کے بعد اگلی سورہ جو ہے وہ سورہ یاسین شروع ہوتی ہے۔ اس 22ویں پارے میں ابتدا میں اس کی 21 آیات جو ہیں وہ اس 22ویں پارے میں، باقی جو ہے وہ 23ویں پارے میں آتی ہیں۔ تو جیسے آغاز میں نے کہا تھا کہ سورہ یاسین کے حوالے سے اقبال نے بڑا خوبصورت وہ قطعہ فارسی میں لکھا کہ اے مسلمان، تو جو صوفی ہے، جو بے عمل صوفی ہے اور جو جاہل ملا ہے، اس کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، تو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، تو قرآن کی حکمت کو نہیں سمجھتا، اور قرآن سے زیادہ تم یہی فائدہ لیتے ہو کہ جب کوئی بندہ دنیا سے جا رہا ہو تو اس کی جان نہیں نکل رہی ہوتی، تم اس کو یاسین سناتے ہو۔ تو قرآن کو صرف ثواب حاصل کرنے کے، پڑھنے کے لیے آپ نے رکھا ہے، سمجھنے کے لیے نہیں۔ تو یہ سورہ جو یاسین ہے بڑی اہم سورہ ہے، اس میں بھی جو ہے وہ بہت زبردست میسج دیا گیا ہے، چونکہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ مشرکین مکہ جو ہے اولین مخاطبین میں سے تھے۔ اس کی 83 آیات ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ لوگ جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور قرآن کا مقصد تو یہ تھا کہ ان کو اس غفلت سے باہر نکالا جائے اور ان کو خدا کا پیغام دیا جائے۔ اور لوگ بہت سے ایسے سرکش ہیں جن پہ جو حق کی دعوت ہے وہ اثر نہیں کرتی، اور بہت کم لوگ ہیں کہ جو نصیحت کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ اور کہا کہ ہم نے بہت سی بستیوں کی طرف پیغمبر بھیجے، لیکن ان لوگوں نے ان کو جو ہے وہ جھٹلایا، ان پیغمبروں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب دیا۔ لیکن جن لوگوں نے پیروی کی اس حق کی، تو ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا اجر انعام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ جناب آج الحمدللہ جو 22واں پارہ تھا، اس کا خلاصہ میں نے اس ولاگ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ لوگ اس سے ضرور غور و فکر سے سمجھیں، دیکھیں، قرآن پہ غور کریں، اور پسند آئے تو یہ ولاگ اپنے دوست احباب سے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ میں، جس میں قرآن کے 23ویں پارے کا خلاصہ جو ہے وہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے گھروں کو آباد رکھے۔